ناظرین آداب، خاص ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ملاقات کریں گے ہماری اپنی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب سے۔ سر، خاص ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ آپ کو یہاں آئے ہوئے تقریباً 1.5 ماہ ہو چکے ہیں جی، تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیا دیکھا آپ نے؟ میں بہت اچھا محسوس کرتا ہوں، کیونکہ میں بہت اچھی توقعات لے کے اس ادارے میں آیا تھا، کیونکہ اس ادارے میں آنے کے بعد مجھے اچھا لگا کہ یہاں کافی اچھا انفراسٹرکچر ہے، سہولیات ہیں، اور کل ملا کے یہاں کے اساتذہ اور دیگر جو ملازمین ہیں، جس کو میں خاندان تصور کرتا ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کی جو فیملی ہے اسٹاف کی بہت اچھی ہے، طلباء بھی اچھے ہیں اور سیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو صحیح ڈائریکشن ملے، صحیح مواقع ملے، تاکہ وہ ایک فعال حصہ بن سکیں ہمارے مسلم سماج کا، اردو سماج کا۔ جی، گزشتہ 2-3 ماہ جو ہے یونیورسٹی کے لیے کافی نازک تھے، بہت کچھ ہوا ہے یہاں پر۔ جی، اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا، ٹیچرس نے بھی احتجاج کیا، تو اب جو اردو والے ہیں ان کو کافی تشویش ہے اردو یونیورسٹی کو لے کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دن یونیورسٹی کے لیے کس طرح ہوں گے؟ دیکھیے، یقیناً وہ وقت بڑا خراب تھا، کیونکہ جس دن مجھے یہ اطلاع ملی وزارت سے کہ میرا تقرر ہوا یا وائس چانسلر کے طور پہ، جب ہی مجھے پتہ لگا کہ یہاں تینوں بڑی جو یونینس ہیں، اساتذہ کی، طلباء کی اور غیر تدریسی عملے کی، وہ سب اسٹرائک پر ہیں، یونیورسٹی بند ہے، تو میں نے اسی وقت ان لوگوں سے رابطہ فون سے کیا اور بات چیت کری۔ میرا اپنا تجربہ ہے، اور یہاں بھی وہ صورتحال ہوئی تھی کہ یہ جس اسٹیج پہ یونیورسٹی آئی تھی، یہ مرحلہ یکلخت نہیں آتا، ایک دم نہیں آتا، بلکہ اگر چیزیں پنپنے دی جائیں، اگر کسی بھی انداز کی ناانصافی ہے یا جانبداری ہے وہ اگر چلتی رہے، یا جس کے جو جائز حقوق ہیں اس کو نہ ملیں، تو یہ چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں اور پھر یقیناً وہ ایک خطرناک شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ تو مجھے خوشی ہے کہ اس وقت کے جو ذمہ دار تھے یہاں کے، انہوں نے میری درخواست کو قبول کیا، کیونکہ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ مجھے آنے کا وہاں موقع دیجیے، اور میں قطعاً اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ میں یونیورسٹی کو اس حال میں جوائن کروں گے جب وہ فنکشنل نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ کے آتے ہی ہم یونیورسٹی کو بالکل نارمل کر دیں گے، یونیورسٹی ٹھیک چلے گی، اور انہوں نے اس وعدے کو پورا کیا۔ اور میں نے بھی ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں چارج لیتے ہی سب سے پہلے آپ لوگوں سے خطاب کروں گا اور آپ سے گفتگو کروں گا۔ تو جب میں نے یہاں چارج لیا تو یہ تمام یونین کے لوگ جو تھے یہ آڈیٹوریم میں وہاں جمع ہو چکے تھے، تو میں سب سے پہلے جا کے وہاں ان لوگوں سے گفتگو کری، اور میں نے انہیں یقین دہانی دی کہ میں یہاں صرف اس مقصد سے آیا ہوں کہ اس یونیورسٹی کا جو بنیادی کام ہے، جس نظریات اور تصورات کے تحت اس کو قائم کیا گیا، ہم اس کو اس راستے پہ لے کے آئیں، اور اس میں آپ سب کے تعاون کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو مجھے بہت اچھا لگا کہ وہاں سبھی کی ریسپانس بہت اچھی تھی، اور وہ لوگ جتنا بھی مجھے جانتے رہے ہیں، میری ان تمام یعنی کارکردگیوں سے جو میں نے اپنے اب تک کے زندگی کے سفر میں کی ہیں، تو انہیں بھروسہ تھا کہ شاید یہ شخص جو ہے یہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، اور اسی بھروسے کے سہارے ہم لوگ یہاں چل رہے ہیں۔ اور میں نے پہلے دن سے یہ کوشش کی ہے کہ جو بھی معاملات ایسے ہیں جو اصولی طور سے کچھ غلط ہوئے ہیں اور اس میں ہم اصلاح کر سکتے ہیں اور گنجائش ہے، تو میں ان کو ٹیک اپ کر رہا ہوں اور لوں گا بھی، اور ساتھ ہی اس ادارے کو آگے لے کے چلے ہوں۔ جی سر، آپ کو آئے ہوئے تقریباً 1.5 ماہ ہو چکا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو سب سے زیادہ حل طلب مسائل ہیں یا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے اہم جو مجھے یہاں علاقہ دکھتا ہے جس میں کام کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں کسی بھی ادارے کے لیے یقینی بنانا ضروری ہے کہ اس کو جو طلباء یعنی ملے اور بھرپور تعداد میں ملے۔ مجھے ایسا لگتا تھا شروع سے بھی کہ جب میں نے یعنی جب شروعات میں ایک ریجنل ڈائریکٹر کے طور سے اس یونیورسٹی کو جوائن کیا تھا اور دہلی کا سینٹر قائم کیا تھا، کہ ہمارا فوکس مدارس کی طرف ہونا چاہیے، اور دینی مدارس سے فارغ ہونے والے بچے جو عصری علوم کی طرف آنا چاہیں، اس کے لیے یہ یونیورسٹی ایک لیٹرل پوائنٹ آف انٹری کے طور پہ بنے، کہ وہ اگر شفٹ ہونا چاہتے ہیں، عصری علوم میں آنا چاہتے ہیں، تو یہ یونیورسٹی ان کو ایک موقع مہیا کرے۔
اور اس کے لیے لازمی ہے کہ یہاں پہ ہر مضمون کے لیے برج کورسز ڈیولپ کیے جائیں. اس برج کورس میں بنیادی تعلیم اس مضمون کی دینے کے بعد اس بچے کو ہم اس سبجیکٹ میں لے آئیں جس میں پڑھنا چاہتا ہے, چاہے وہ ہیومینٹیز سے ہو, کامرس سے ہو یا سائنسز سے ہو. تو میری پہلی جو ترجیح یہاں پہ رہے گی وہ یہ رہے گی کہ تمام ضابطی کارروائی کر کے اور اپروولس لینے کے بعد ہم یہاں ہر مضمون کے ایریے کے لیے برج کورس ڈیولپ کریں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو بچے ہمارے یہاں اردو میڈیم سے آتے ہیں اردو پڑھتے ہوئے, یہ پتہ نہیں کیوں زیادہ تر میں نے طریقہ دیکھا ہے یا مزاج یا رویہ میں کہہ سکتا ہوں, میں نے اپنے شہر میں بھی دیکھا کہ جو اردو میڈیم کے بچے ہیں ان کی انگریزی اچھی نہیں ہوتی, اور یہ مانا جاتا ہے کہ اردو میڈیم کی ہے تو اس کی انگریزی اچھی نہیں ہوگی. اس کی وجہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر اس بچے کو بھی صحیح انداز سے انگریزی پڑھائی جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی انگریزی درست نہ ہو. تو یہ میرا یہاں دوسرا ٹارگیٹ ہوگا, کیونکہ اس وقت انگریزی ایک نہ صرف بین الاقوامی بلکہ مارکیٹ کی زبان ہے, کہ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہو کہ جو بچہ اردو میڈیم سے آتا ہے اور مان لیجیے وہ کامرس پڑھتا ہے, بی کام کرتا ہے, تو بی کام جب وہ پاس کر کے جا رہا ہو تو وہ انگریزی میں اپنی تاریخ اکاؤنٹنگ لکھے اور انگریزی بولتا ہوا اپنے اکاؤنٹس کے مرکنٹائل لاء کو انگریزی میں بتاتا ہوا باہر جائے. تو اس سے اس بچے کا ایک ٹرانسفارمیشن ہوگا, وہ سبجیکٹ بھی سیکھے گا, مارکیٹ کی زبان بھی سیکھے گا, اور نہ صرف اس کو اچھی نوکری ملے گی بلکہ وہ ایک سماج کا ایک پروڈکٹیو حصہ, ایک کارگر فرد کے طور پہ بنے گا. دوسرا جو میرا ایک ایریا ہے جس پہ مجھے فوکس کرنا ہے کہ اردو یونیورسٹی کا مقصد علوم کا پھیلانا تھا, کہ کوئی بھی زبان محض ادب کی بنیاد پہ زندہ نہیں رہتی. ہم لوگوں نے اکثریت نے, میں کہوں گا کہ اردو کو بالکل ادب کی, شاعری کی, فکشن کی, ناول کی, افسانے کی زبان بنا کے رکھ دیا ہے, جبکہ ایک زمانے میں اردو میں ہر علوم کی کتابیں ملا کرتی تھیں اور اس ذریعہ تعلیم بھی تھی. خود حیدرآباد اس کا مرکز رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں حیدرآباد سے زیادہ جامع مثال اس کی کہیں نہیں ملتی ہے. تو ہمیں اردو کو پھر سے علوم کی زبان بنانا ہے, یعنی علمی مواد کی فراہمی اردو میں اس یونیورسٹی سے ہونی چاہیے, چاہے وہ تجارت ہو, معاشیات ہو, سائنس ہو, ماحولیات ہو, قانون ہو, ہر چیز سے, ہر شعبے کی نہ صرف یہ کتاب یہاں تیار ہو بلکہ یہاں عام فہم مواد, چاہے وہ رسالے کی شکل میں ہو اور چاہے کہانیوں کی شکل میں ہو, تیار ہونا چاہیے, تاکہ اردو زبان کا دامن جو بے حد محدود ہو چکا ہے اس کی وسعت اس کو پھر سے واپس دی جا سکے. جی سر, آپ نے کہا کہ یہ جو یونیورسٹی ہے مدرسے کے طلباء کے لیے لیٹرل انٹری کا سبب بنے گی, لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کے لیے جو ہے کچھ مشکلات بھی یہاں پر پیدا کیے گئے ہیں, جیسا کہ 28 سال کی شرط رکھی گئی ہے پوسٹ گریجویشن میں داخلہ لینے کی. تو یہ کیوں؟ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آئیے آپ ایڈمیشن لیجئے, پڑھیے, اور دوسری طرف یہ شرائط کس لیے ہیں؟ دیکھیے, یہ آپ نے ایک شرط یا رکاوٹ کا ذکر کیا, یہاں اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں اور انشاءاللہ اس کو مجھے دور کرنا ہے, اور اس کے لیے میں گریجولی, اچھا اس کو میں اپنے سب ساتھیوں کو, یعنی اس پوری فیملی کو ساتھ لے کے, کیونکہ میں کوئی آمرانہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتا کہ صاحب میں وائس چانسلر ہوں, میں ہر جو متعلقہ کمیٹیز ہیں ان کی مدد سے, کیونکہ ہم بہت جلدی اپنی ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ کرنے والے ہیں, کیونکہ باضابطہ طریقے سے میں چلوں گا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ بات رکھوں گا کہ ہمارا اگر مشن یہ ہے تو ہمیں فیسیلیٹیٹر بننا ہے, کیونکہ خاص طور سے اگلے داخلے سے پہلے ہم ان سب چیزوں کو درست کر لیں گے کہ ہمارے داخلے بھی صحیح ڈھنگ سے ہوں, اور یقیناً اس میں, لیکن میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے ساتھ کہ میں 2 چیزوں پہ بہت زور دیتا ہوں, ایک تو ضوابط اور قوانین, اور دوسرا نظم و نسق یعنی ڈسپلن. یہ میں نے شروع دن سے اسٹوڈنٹ سے بھی کہا ہے اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہ آپ نظم و ضبط کے ساتھ رہیں, ڈسپلن فالو کریں اور کبھی بھی قانون شکنی نہ کریں. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب سے. بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا, اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین, خاص ملاقات میں پھر ایک بار آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب سے. جو یہاں پر اساتذہ ہیں وہ جو ہے غیر اردو داں ان کو لیا جاتا ہے, تو یہ جب اساتذہ آئیں گے تو یہ کس طرح اردو کی خدمت کر سکیں گے؟
میں آپ سے بالکل متفق ہوں، کیونکہ یہ بات میں نے سنی بھی تھی اور یہاں کی تصدیق کری کہ بلا شبہ ہمارے ہاں کچھ تعداد ایسے اساتذہ کی ہے جو اردو سے واقف نہیں ہیں، لیکن ظاہر ایک ضابطے کے تحت اور پورے طریقے کے ساتھ ان کا چونکہ تقرر ہو چکا ہے اور یہ ہماری فیملی کا حصہ ہے، تو ان کے لیے یہ بات میں نے سب کے سامنے رکھی بھی اور اس کی کارروائی شروع کر رہے ہیں کہ اردو شعبے سے میں نے درخواست کی ہے کہ آپ اپنا کورس اس طرح کا ایک وضع کریں، اور جو ان کا ہاں ہے بھی اور تیار ہے، انہوں نے یہ بات مجھے بتائی کہ جو ہمارا اسٹاف چاہے وہ تدریسی شعبہ ہو یا غیر تدریسی جو اردو نہیں جانتا اس کو ہم اردو سکھائیں۔ یہ تو ہم کارروائی کریں گے ان اساتذہ کے لیے جو اردو سے واقف نہیں ہیں، لیکن آگے کے لیے یقیناً جو اس وقت اپائنٹمنٹس ہونے ہیں یا جو اشتہارات جانے ہیں اس میں اس چیز کو یقینی رکھوں گا کہ اپلیکینٹس جو ہوں، جو لوگ درخواست دیں، وہ اردو سے واقفیت رکھنے والے ہوں، کیونکہ اردو یونیورسٹی میں اردو کی واقفیت کے بنا آپ تدریس کا کام نہیں کر سکتے، آپ بچوں سے نہ انٹریکٹ کر سکتے نہ پڑھا سکتے ہیں، تو اس چیز کو میں یقینی بنا رہا ہوں اور بنا کے رکھوں گا۔ یہاں پر جو ہے کافی ریگولر کورسز ہیں، انفراسٹرکچر بھی بہترین ہے، لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ایڈمیشنس ہیں، جیسا کہ ماس کمیونیکیشن کا کورس ہے، تو اس سال جو ہے صرف 12 لڑکوں نے ایڈمیشن لیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی مقبولیت ہے اردو یونیورسٹی کی؟ ہمارے یہاں یہ بھی کنڈیشن ہے کہ جو بچہ داخلہ لینے آتا ہے وہ اردو سے واقف ہو۔ یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ ہم یقیناً حیدرآباد میں بیٹھے ہیں، یہاں کا سین مختلف ہے، لیکن یہ ایک نیشنل یونیورسٹی ہے، اس میں ہر جگہ کے طالب علم کے لیے گنجائش بھی ہے اور یہ توقع بھی کرتے ہیں کہ وہ درخواست دے گا اور آئے گا۔ باقی ریاستوں میں اردو کی حالت یا اردو اسکولوں کی حالت ایسی نہیں ہے، کیونکہ ان اسکولوں کے اپنے ڈراپ آؤٹس اتنے ہیں کہ وہ بچہ 12th کلاس تک نہیں پہنچتا، جو 12th تک پہنچتا ہے وہ اتنے اچھے نمبروں سے پاس نہیں ہوتا، اور نمبروں کے علاوہ وہ سوچ، وہ فکر نہیں ہے جس کے تحت وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے یا تعلیم کی طرف جائے۔ عموماً چونکہ معاشی پسماندگی ہے اور اس طبقے میں خاص طور سے زیادہ ہے کہ جو اردو داں ہے، یعنی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مائنورٹی ود ان مائنورٹی ہے کہ مسلمانوں میں بھی جو اردو والا طبقہ ہے وہ ایک مزید مائنورٹی کی کیفیت میں ہے، تو ان لوگوں کی معاشی حالت اچھی نہیں ہوتی، اس لیے وہ فوراً روزگار کی کوشش کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ کچھ پیسے کمائے گا تو گھر کے لیے صورتحال بہتر ہوگی، تو تعلیم ان کی ترجیحات میں نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو بچہ اگر کچھ اچھے نمبر لاتا ہے تو اس یقینی طور سے ہر اسٹوڈنٹ کی طرح، ہر طالب علم کی طرح اس کی بھی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ میں کسی اچھے ادارے میں جاؤں، اور اچھے ادارے سے مراد یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ کسی مین اسٹریم یونیورسٹی میں کسی ایسی جگہ پہ جہاں ہمیں یعنی فیسلٹیز زیادہ ہوں، جہاں جاب اپارچونیٹیز زیادہ ہوں، تو اس طرح وہ بچہ بھاگتا ہے، تو یقینی طور سے وہ بچے، ان کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے، وہ چاہے کسی بھی سبجیکٹ کے ہوں، چاہے وہ ماس کام کے ہوں یا کمپیوٹرز کے ہیں، جو اردو یونیورسٹی کی طرف آئیں گے۔ اب یہاں پہ اگر آپ اس بات کو غور کریں جو میں نے عرض کری تھی شروع میں، کہ اگر ہم یہاں پہ برج کورس بنا کے رکھتے ہیں تو مدرسوں کے بہت سے طالب علم ہوں گے جو ان تمام کورسز کو کرنا چاہیں گے جو یہاں پر ہیں، لیکن اس کی چونکہ وہ مبادیہ سے واقف نہیں ہیں، بنیادوں سے واقف نہیں ہیں، تو اس لیے وہ کوالیفائی بھی نہیں کر پاتے۔ اگر ان کے لیے ہم برج کورس ڈیوائز کر کے ٹرین کر دیتے ہیں تو یہ جو آنے والے طلباء ہیں، انفلکس جو ہے یہ 12 کی جگہ 120 ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں انٹرنس ٹیسٹ لینے پڑیں، کیونکہ ایک دفعہ یہ سسٹم چل گیا تو اپلیکینٹس کی تعداد بڑھ جائے گی۔ تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فیڈر چینلز جن کو ہم کہتے ہیں کہ جہاں سے بچے آئیں گے، وہ ابھی ہماری جو ہیں وہ بہت زیادہ سرسبز و شاداب نہیں ہیں، بہت زیادہ بچے نہیں ہیں وہاں سے آنے کے لیے، لیکن ہمیں اس پہ اکتفا کرنا پڑے گا، اور جو بچے بھی ہیں ان کو ہم اگر اس طرح سے تربیت دیں کہ انہیں مضمون بھی سکھائیں اور ساتھ ہی ان کی انگریزی زبان کی استعداد بہترین کر دی جائے لکھنے اور بولنے کی، تو یقیناً یہاں سے انہیں جب نوکری اچھی ملے گی۔ دیکھیے انفراسٹرکچر یہاں اچھا ہے، اساتذہ اچھے ہیں، ان بچوں کو جب مارکیٹ میں جاب بھی ملنے لگے گی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس یونیورسٹی کو بھی لوگ شمار کرنے لگیں انہی اداروں میں کہ جن کو وہ اپنے نظر میں مین اسٹریم کا یہ اچھا ادارہ مانتے ہیں، کیونکہ انگریڈینٹ ساری موجود ہیں یہاں پر، وہ تمام سہولیات موجود ہیں جو کسی اچھے ادارے میں ہونی چاہیے۔ صرف یہ ہے کہ ہم بچوں کو اپنے سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان میں ان کی استعداد اس لیول کی کر دیں، اس سطح کی، اس کے جو مارکیٹ میں چاہیے۔ نوکری ملے گی، پلیسمنٹس ہوں گے تو اس سے اور بچے بھی انکریج ہوتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی چیز ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ابھی پچھلے ہفتے میں یہاں جو پلیسمنٹ ڈرائیو ہوئی تھی اس میں پریلیمنری سلیکشن میں ہمارے کافی بچے سلیکٹ ہوئے ہیں جن کا پروسیس ابھی آگے
چل رہا ہے. تو یہ ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے اور اس یعنی پلیسمنٹ ڈرائیو میں کافی بڑی بڑی کمپنیز جو تھیں وہ آئی تھیں یہاں پہ کیمپس میں. جی سر، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اتنا طویل عرصہ یونیورسٹی کو قائم ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں اسٹیٹ میں جو ہے بی ایڈ کی ڈگری وہاں پر ریکاگنائز نہیں ہے، پولی ٹیکنک کی جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ ریکاگنائز نہیں ہیں. تو یہ مسئلے کو آپ کس طرح حل کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے یہ یقیناً ایک بہت انفارچونیٹ اور افسوسناک صورتحال ہے جو رہی ہے، لیکن میں سر دست اس بات کی یعنی ضمانت لے سکتا ہوں، اور میں نے یہاں متعلقہ افسران سے بات کہی بھی ہے کہ اگر آج بھی ہمارا کوئی کورس متعلقہ اتھارٹیز سے ریکاگنائز نہیں ہے یا بورڈ سے، تو اس کورس کو ہمیں نہیں رن کرنا چاہیے. بھلے اس سے چاہیں کہیں پہ برائی آئے یا کچھ لوگ الزام لگائیں کہ صاحب یہ سینٹر بند ہو رہا ہے، لیکن اس برائی کو ہمیں قبول کر لینا چاہیے، اپنی کمیوں کو قبول کر لینا چاہیے، لیکن بچوں کی زندگی اور ان کا کیریئر داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے. تو انشاءاللہ اگلے سیشن سے ہم کوئی بھی ایسا کورس نہیں چلائیں گے جس کی ڈگریز کے ریکاگنائز ہونے کا کوئی مسئلہ ہو. دوسرا ساتھ ہی ہم یہ بھی کوشش کریں گے سائملٹینیسلی کہ جو ہمارے کورسز ریکاگنائز نہیں ہیں ان کو ریکاگنائز کرانے کی ہم کوشش کریں گے، تاکہ وہ جتنی جلدی ریکاگنائز ہوں اتنی جلدی ہم ان کورسز کو چلا سکیں ڈسٹینس موڈ سے، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. جی ایک اور جو لڑکے اکثر بولتے ہیں کہ ان کی جو ہے اسکالرشپ جو ہوتی ہے وہ اچانک بند کر دی گئی، گزشتہ سال اس سے پہلے کے سال دیا گیا اور اس سال شاید نہیں دی جا رہی ہے، تو یہ کس طرح، یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ دیکھیے اسکالرشپ کا جو مسئلہ ہے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک سرکاری ادارہ ہے اور اس میں ضوابط کے تحت ہم خرچے کر سکتے ہیں، اور ان ضوابط میں اگر حکومت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہی یا بجٹ نہیں دے رہی کہ اسکالرشپس دی جائے، تو یقیناً اسکالرشپس کا دینا ہمارے لیے مشکل ہوگا. مجھے یہاں آنے کے بعد یہ علم ہوا کہ چونکہ سینٹرل یونیورسٹی آف حیدرآباد میں اسکالرشپس دی جاتی تھیں، اس لیے ہماری یونیورسٹی نے بھی سوچا کہ ہم اس طرح کی اسکالرشپس دے دیں. اب گورنمنٹ کا رویہ اس طرف بہت واضح ہے اور سخت ہے. پچھلے دنوں بھی جو فائنانس کمیٹی کی میٹنگ ہمارے یہاں ہوئی تھی، اس میں جو ممبران یو جی سی سے اور وزارت سے آئے تھے، انہوں نے اس بات کو کلیئر کٹ کہا کہ یونیورسٹیوں کو ہم نے منع کیا ہے کہ وہ یہ نہ دیں، اور کچھ جگہوں پہ ہم نے مداخلت کر کے روکا ہے. لیکن میں اپنے طور سے اس بات کو اس طرح لے کے چلتا ہوں کہ ہم اپنے ہاں بھی یہ کام ضوابط کے تحت کریں گے، اور میری کوشش یہ ہے کہ اس تعلیمی سال میں جو بچے ہیں ان کو ہم کم از کم ابھی پیچھے 1-2 ماہ سے اس تعلیمی سال کے لیے اسکالرشپ ان کو دے دیں. لیکن یہ طے بات ہے کہ اگلے تعلیمی سال سے ہم اسکالرشپس بالکل بچوں کو دے نہیں پائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی بجٹری پروویژنس نہیں ہے. جی نہ ہمیں اجازت ہے اور نہ ہمیں اس مد میں پیسہ دیا جا رہا ہے. تو جیسا میں نے عرض کیا کہ سرکاری ادارہ ہے، ہمیں ضوابط سے چلنا ہے. تو اگلے سال کے لیے تو یقیناً یہ ہے طے، لیکن اس سال ہماری کوشش ہے کہ ہم اس وقت جو اس تعلیمی سال میں بچے ہیں ان کو آگے کے تعلیمی سال کے لیے اسکالرشپ دی جا سکے، تاکہ آگے سال سے یہ اس پروگرام کے ذریعے بھی میسیج جائے گا، ہم پراسپیکٹس میں بھی چھاپیں گے، تاکہ بچے اپنا یہ انتظام کر کے آئیں کہ یہ مالی ذمہ داری ان کو اپنے آپ اٹھانی ہے. جی سر، آپ سے بات چیت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. آگے بات کریں گے ڈسٹینس ایجوکیشن کے بارے میں. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب سے. اسی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں ایک اور چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. ناظرین، بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خاص ملاقات اور ہم بات کر رہے ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب سے. سر، سب سے اہم جو آپ لوگوں کا جو کام ہے یونیورسٹی کا وہ ہے ڈسٹینس ایجوکیشن کا، جو آپ کے ہندوستان بھر میں اور ہندوستان کے باہر بھی جو سینٹرز ہیں، جو اسٹڈی سینٹرز ہیں، وہ اصل اردو یونیورسٹی کی جو ہے جان سمجھے جاتے ہیں. لیکن گزشتہ 2 سال سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو انڈر گریجویٹ کورسز ہیں، جو بغیر کسی قابلیت کے، جو جیسا کہ آپ نے کہا مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہوں یا پھر خواتین ہوں جو ڈراپ آؤٹ ہو چکی ہیں، وہ آتی تھیں اور ایڈمیشن لیتی تھیں یہاں پر اور پڑھتی تھیں. لیکن 2 سال سے وہ سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. اس کو آپ کس طرح جو ہے یہ مسئلے کو کس طرح آپ جو ہے حل کریں گے؟ دیکھیے، یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ فاصلاتی نظام جو ہے ہمارا ڈسٹینس ایجوکیشن، اس میں مسائل ہیں اور بہت ہیں. لیکن اس میں وجوہات یہ رہی ہیں کہ جو کورسز تھے وہ
جو وہ اتھارٹیز ہیں جو ڈگری دیتی ہیں یا جو ڈگری دینے کی اجازت دیتی ہیں، انہوں نے اس میں کچھ سوال اٹھائے، اعتراضات اٹھائے، اور ان کے تحت انہوں نے کورسز کو ڈی ریکوگنائز کر دیا کہ اس کو ہم نہیں دے سکتے. تو اس کی وجہ سے یقیناً ہمارے کورسز جو غالباً 16-17 تھے، اب 6 یا 7 کورس ہیں. تو اب اگلا تعلیمی سال جو ہے 2016-17 کا، اگر یہ اجازت ہمیں 2-1 ماہ کے اندر مل جاتی ہے تو یقیناً اس میں ہم ان کورسز کو شروع کر پائیں گے، کیونکہ ہم نے شرائط پوری کر دی. لیکن اگر یہ نہیں ملتی تو شاید مزید 1 سال ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. لیکن جیسا میں نے عرض کیا، میں کام ضابطے کے تحت ہی شروع کرنا چاہوں گا تاکہ کورس شروع ہونے کے بعد وہ رکے نہیں. دوسری ایک وجہ جس سے ڈسٹینس ایجوکیشن کی مقبولیت پہ اثر پڑا ہے وہ یہ ہے کہ امتحانات کا نظم. اس میں مجھے یہ بہت شکایتیں ملیں کہ امتحانات وقت سے نہیں ہوتے، اور وقت سے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے رزلٹ اور ان کی ڈگریاں اس میں بہت تاخیر ہوتی ہے. تو اس چیز کے لیے میں بالکل یقین دلانا چاہوں گا آپ کے اس پروگرام کے ذریعے اپنے ناظرین کو کہ اس بات کو ہم یقینی بنائیں گے کہ ہم امتحانات کو ملتوی نہ کریں. بلکہ اس کی میں تازہ مثال دوں کہ ابھی ڈسٹینس ایجوکیشن نے جو دسمبر میں امتحان ہونے تھے ان کو فروری میں ملتوی کر دیا تھا، لیکن میں نے ان کو اس بات کے لیے منع کیا ہے، اور جلدی یہ سرکولر ریلیز ہو جائے گا کہ جو امتحانات فروری کی طرف کیے گئے ہیں وہ پھر سے دسمبر میں ہوں گے، کیونکہ امتحان کا شیڈیول جو ہے وہ اسی طرح رہے گا جو تھا. تو یہ نظم بھی رہے گا، اور میں اس چیز کو بھی یقینی بناؤں گا کہ کاپی جلدی چیک ہو، رزلٹ جلدی بنے، اور جو لوگ پاس آؤٹ ہو جائیں ان کو ڈگری وقت سے مل جائے، ان کے کنووکیشن باقاعدہ طریقے سے ہو. تو جو نظم ہے میں اس چیز کا یقین دلانا چاہوں گا سب کو کہ اس نظم کے تحت جو پروگرام اس وقت چل رہے ہیں وہ وقت سے چلیں گے، ٹھیک سے چلیں گے، اور انشاءاللہ اگلے تعلیمی سال میں یا حد سے حد اس سے اگلے میں ہم اپنے ان تمام کورسز کو خاص طور سے گریجویشن کے BA BCom اور BSc کو پھر سے شروع کر پائیں گے، جن کی مقبولیت بھی بہت تھی اور جن کی وجہ سے بہت بڑے طبقے کو، جیسا آپ نے فرمایا، نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان سے باہر بھی استفادہ ہم پہنچا سکیں گے. تو آپ لوگ کس طرح جو ایک لڑکا ہے جو لٹریچر کا ہے وہ اور کچھ ماس کمیونیکیشن سیکھنا چاہتا ہے یا اور کچھ ٹیکنالوجی کے کوئی ایسپیکٹس کوئی جو ہے سبجیکٹ سیکھنا چاہتا ہے تو ان کو اس طرح وہ آپ جو ہے اپارچونیٹی فراہم کریں گے، سہولت فراہم کریں گے؟ دیکھیے، اس میں ایک تو چیز بہت اہم یہ ہے کہ جو UGC نے پورے ہندوستان میں CBCS سسٹم نافذ کیا ہے، یعنی چوائس بیسڈ کریڈٹ سسٹم، کہ جس میں بچہ اپنے گریجویشن میں اپنی مرضی کے مضامین کا انتخاب کر سکتا ہے اور انہیں پڑھ سکتا ہے، وہ ہماری یونیورسٹی میں بھی نافذ ہو گیا ہے. تو اس کے تحت بچے کو یہ ایک اپارچونیٹی ملتی ہے کہ وہ اپنے مضامین سے باہر کے مضامین بھی پڑھ سکتا ہے اور اس میں وہ کریڈٹ حاصل کر سکتا ہے، اور آگے اس میں مزید تعلیم بھی جاری رکھ سکتا ہے اور روزگار کے مواقع بھی ملیں گے. تو ایک تو یہ چیز ہے جو اپنی جگہ خود اسی طرح کی شیپ لے گی. دوسرا، اسی ضمن میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ CBCS سسٹم کا بھی ایک پارٹ ہے، اور میں بھی ایک بڑی ضرورت سمجھتا ہوں اس یونیورسٹی میں کہ ہم کچھ اسکل ڈیولپمنٹ یعنی پیشہ وارانہ مہارت کی طرف بھی کچھ قدم بڑھائیں، کہ ہم اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی اسکل، کوئی ایسا کام یا صلاحیت دے سکیں کہ وہ اگر چاہیں تو اپنے طور سے اس کو ایک انٹرپرینئر کے طور پہ، کاروبار کے طور پہ، چھوٹی سی تجارت کے طور پہ ڈیولپ کر سکیں، یا اس ہنر کی مدد سے بھی کہیں نوکری پا سکیں. تو یہ CBCS کا بھی ایک سسٹم ہے جس کے تحت ہم اس طرح کے سینٹرز بنائیں گے اپنی یونیورسٹی میں. اور اس کے علاوہ بھی دیگر اس طلباء کو بھی، میں جو گریجویشن کے نہیں ہوں، ہم یہ چاہیں گے کہ انہیں موقع ملے کہ اپنی پسند کی کوئی ایک اسکل، کوئی ایک فنی مہارت حاصل کریں جس سے انہیں روزگار میں بھی سہولت ہو، اور دوسرے ان کے اندر ایک اور مزید صلاحیت پیدا ہو جائے. نئے کورسز اور کیا کیا لائے جائیں گے؟ خاص طور پر اس سے پہلے یونانی میڈیسن کورس کے شروع کرنے کی بات ہو رہی تھی، تو آپ لوگوں کے پاس، آپ کے پاس کیا جو ہے اس قسم کے منصوبے ہیں؟ دیکھیے، اس میں یعنی بہت ایک محتاط اور ماڈسٹ اپروچ رکھتا ہوں، کیونکہ میری اپنی پہلی سوچ یہ ہے کہ جو شعبے ہمارے یہاں بن چکے ہیں، موجود ہیں، اور جو سینٹرز بن چکے ہیں ان کو میں پہلے کنسولیڈیٹ کروں، مستحکم کروں اور ان کو تمام فیسلٹیز مہیا کریں. اپنے شعبہ جات سے متعلق جو کورس میٹیریلز ہے وہ بھی ہمارے یہاں ابھی تک تیار پوری طرح سے نہیں ہو رہا، اور یہ میری پہلی توجہ اس طرف رہے گی کہ جب ہمارے پاس اساتذہ موجود ہیں جو اردو بھی جانتے ہیں اور مضمون بھی جانتے ہیں، تو وہ اپنے مضمون کے کورس میٹیریل اور کتابیں کیوں نہیں تیار کرتے اور وہ ہمیں باہر سے لینی پڑتی ہیں؟ یہ بالکل غلط طریقہ ہے. تو یہ چیزیں ڈیولپ کرنے میں وقت لگے گا. جب ایک دفعہ ہم
پورا انصاف کر لیں گے اپنے اداروں سے، شعبہ جات سے جو یہاں موجود ہیں، تو ہم سوچیں گے کہ نئے شعبہ جات کی طرف چلا جائے۔ سر آپ سے آخری سوال، ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں اس کو یہ کہوں گا کہ یہ صرف آخری بات نہیں بلکہ یہ اصل خاص بات ہوگی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ میں صرف اردو طبقے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جہاں پہ بھی ہیں اپنی ذمہ داری سمجھیں اور اپنے فرائض کو، اپنی ذمہ داریوں کو پورے انصاف اور حق کے ساتھ ادا کریں۔ یہ ایک بہت بڑی کمی رہتی ہے، اور دیکھیے یہی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اس شعبے میں بھی، اس یونیورسٹی میں بھی ایک ڈسکنٹینٹ کی فضا پیدا ہوئی تھی۔ مجھے افسوس ہے یہ بات یعنی حقیقتاً کہنے میں کہ ہماری اکثریت کا مزاج جو ہے وہ شکایتی ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں سب سے شکایت ہے، اپنے سے شکایت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری کمی کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے جو ہم نہیں کر رہے، کیا ہم ادا کر رہے ہیں اپنی ذمہ داریوں کے تحت۔ وہ کمی ایسی ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنی چاہیے، اور یہ ہمارے فرد سے لے کے ہماری پوری ملت اور قوم تک پھیلی ہوئی ہے۔ ہمیں ایک احساس ذمہ داری ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جس کام کو ہم کر رہے ہیں اس کے لیے ہمارے اوپر کوئی نگراں ہے یا نہیں، کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں۔ ہمارا اپنا احساس ذمہ داری، کیونکہ یہ ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم چاہے کسی بھی فیتھ گروپ کے ہوں، ہر مذہب میں تصور موجود ہے کہ اوپر کوئی ہے۔ اسی کی مدد سے ہم اپنے ملک کو بہت آگے لے جا سکیں گے اور بھارت کو ایک مہان بھارت بنا پائیں گے۔ جی سر، بہت شکریہ سر، آپ شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، شکریہ۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب سے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح یہ یونیورسٹی میں جو مسائل ہیں وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آگے کیا منصوبے ہیں۔ میں انیس الرحمان آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔